ایک حدیث اس طرح ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی شروع میں پڑھا تھا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ ذاک اذا قیل فی القبر، اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی قول ثابت یعنی پکے کلمے پر اس کو ثابت رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قبر میں اس سے کہا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے، فیقول ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد جاءنا بالبینات من عند اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتے۔ فآمنت بہ وصدقت، میں قرآن پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا۔ فیقال لہ صدقت، اس سے کہا جاتا تو نے سچ کہا۔ علی ھذا عشت وعلیہ مت وعلیہ تبعث، فرشتے کہتے ہیں تو اسی پر زندہ رہا اور اسی پر مرا اور قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قول ثابت پر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا، اس سے مراد قبر ہے۔ منکرین حدیث کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت کو وفی الآخرہ جب کہا تو کہا یہ قبر میں سوال و جواب کا معاملہ ہے، تو قبر کا عذاب تو ثابت ہو گیا، قبر کی حقیقت تو ثابت ہو گئی، کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں، کتنا ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک روایت میں کچھ باتیں اور بھی آئی ہیں، مناسب ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لیسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ مدبرین، کہ جب لوگ دفن کرتے ہیں میت کو اور اپنا منہ پھیر کر پلٹتے ہیں تو مردہ جو ہے، میت جو ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سننے لگتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اتنی جلدی روح جو ہے قبر میں آ جاتی۔ اس لیے کہا گیا جب قبر میں ہم میت کو دفن کریں تو وہاں ٹھہر کر تھوڑی دیر دعا کریں ان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اب اس سے سوال کیا جائے گا، دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ یہی ہے القول الثابت، کہ جس پر اس کو اللہ ثابت رکھے کہ وہ ڈرے نہ اور اپنے منہ سے جو کچھ جواب ہے صحیح صحیح دے دے۔ دعا کرنا ہے۔ یہاں کیا کرتے کچھ لوگ، ایک پیر کو پکڑ لاتے، تلقین کہتے اس کو، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اوپر سے قبر سے، آگے منکر نکیر نہ کہو میں بابا کا غلام ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ اس طرح کی جہالت کرتے، یہ بیوقوفی ہے۔ وہاں کوئی پیری مریدی کام آنے والی نہیں، یاد رکھنا۔ وہاں رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، سوال کیا جانے والا ہے۔ اور جب آپ ان بنیادی باتوں پر عمل کیے ہوں گے تبھی جواب دے سکیں گے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کا وصیت نامہ خط لکھ کے ڈال دیتے ہیں کفن میں۔ منکر نکیر آئیں گے نا تو تم اٹھتے ہی یہ دکھا دینا، دیکھو ہم بھی پہنچے ہوئے بابا کے آدمی ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے بیچارے۔ یہ حالت کیا جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ سفارش کرتے ہیں نا، دنیا میں ایک دوسرے کو دھاندلیوں میں پھنساتے ہیں اور جو ہے رشوت دے کر کام نکال لیتے ہیں، سمجھتے ہیں آخرت میں بھی نکل جائے گا۔ مولوی کا کیا ہے بھائی، مولوی کو پیسہ مل گیا، اس کی کار آ گئی، اس کا بنگلہ بن گیا، اس کا گھر بن گیا، قبر میں تم کو کیا جواب دینا ہے وہ تو جانتا ہے کہ تمہارا کیا ہونا ہے وہاں پر۔ لیکن اس کو خط لکھنے میں کوئی دیری نہیں، لکھ دے گا، کس کے نام کا خط بولے، اس کے نام کے، جبریل کے، میکائیل کے، اللہ میاں کے نام کا خط لکھ کے ڈال دے گا۔ وہ سب بکواس ہے، بیکار کی بات ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، جب قبر میں تم دفن کیے اور پلٹے، تمہارے جوتوں کی آہٹ سن رہا تھا، فرشتے آگے، اگر مومن ہے، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَسَارِهِ۔ فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں، بہت بھیانک ہے فرشتے، مومن بھی ان کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کی آنکھیں شعلہ مار رہی ہوں گی، زمین میں دیگ جیسے تانبے کے دیگ ہوتے ہیں ایسے ان کی آنکھیں ہوں گی، زمین میں وہ جو ہے آواز کرتے ہوئے تانبے کے ناخن سے کھودتے ہوئے زمین کو آ رہے ہوں گے، سب ڈر جائیں گے جب اس بھیانک صورت میں آئیں گے۔ کانت الصلاۃ عند راسہ، جب سر کے پاس سے آئیں گے نماز آ جائے گی سر کے پاس، جب داہنی طرف سے آئیں گے والزکات عن یمینہ، زکات آ کر کھڑی ہو جائے گی، جب بائیں طرف سے آئیں گے وکان الصیام عن یسارہ، بائیں طرف سے روزہ آ جائے گا، وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس عند رجلیہ، جب پاؤں کی طرف سے آئیں گے صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، اچھی باتوں کا حکم، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ ساری چیزیں پاؤں کے پاس کھڑی ہو جائیں گی۔ منکر نکیر اس میت کو ڈرا نہیں پائیں گے، کیوں؟ اس کے اعمال چاروں طرف سے اس کے لیے حصار بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فیوتا من عند راسہ فتقول الصلاۃ ما قبلی مدخل، جیسے وہ سر کے پاس پہنچیں گے اور جانا چاہیں گے، پہنچنا چاہیں گے، نماز کہے گی چلو یہاں سے کوئی آنے کا راستہ نہیں تمہارے لیے۔ فیوتا عن یمینہ، جب داہنی طرف آئیں گے فتقول الزکات ما قبلی مدخل، زکات کھڑی ہو جائے، کہے گی چلو یہاں سے بھی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے۔ فیوتا عن یسارہ فیقول الصیام ما قبلی مدخل، جب آئیں گے بائیں طرف سے روزہ آئے گا، کہے گا نہیں ادھر سے بھی راستہ نہیں ہے۔ فیوتا من عند رجلیہ، جب دونوں پاؤں کی طرف سے آنا چاہیں گے فیقول فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس ما قبلی مدخل، صدقات و خیرات، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اچھے کام، احسان کرنا، یہ تمام نیک اعمال پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے منکر نکیر سے نہیں ادھر سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں۔ دیکھیں آپ ہمارے اعمال کیسے قبر میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں میرے بھائی، اسی لیے کہا جاتا ہے وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا لوگ جب آدمی کو کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ صرف دو چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کا عمل، تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک اس کا مال، ایک اس کے اہل و عیال اور ایک اس کا عمل، یہ تین چیزیں ہی جا رہی ہیں نا۔ گھر سے اٹھائے اس کے اہل و عیال جا رہے ہیں، کچھ مال ہے، ہو سکتا ہے اس کی چادر ڈالی گئی اس کے اوپر، اور بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دو چیزیں واپس آ جاتی، قبر میں لٹاتے دو چیزیں اور ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے عمل، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، وہی باقی ہے اور وہی اس کا ساتھی ہے۔ اور وہ حدیث یہی ہے، دیکھ لیجئے کیسے روزے، نماز، حج، زکات، تمام اعمال صالحہ کیسے اس کو چاروں طرف سے حصار کر کے کھڑے ہو گئے کہ اس کو کوئی تکلیف دیا ہی نہیں جا سکتا۔ فیقال لہ اجلس، کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، فرشتے قریب نہیں آ گئے، جہاں تھے وہیں سے کہے بیٹھ جاؤ، فیجلس، بیٹھتا ہے۔ قد مسلت لہ الشمس قد دنت للغروب، جب وہ بیٹھتا ہے قبر میں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ عصر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیسے رہتا؟ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ ایک مومن آدمی اس وقت بہت پریشان ہوتا، نماز نہیں پڑھا، ہائے میری عصر کی نماز چلی جا رہی، ہائے میری عصر کی نماز چلی جا رہی۔ تو ایسے ہی اس کے لیے قبر میں اس کے لیے یوں محسوس ہوگا جیسے کہ سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور میں نماز نہیں پڑھا ہوں اور فرشتے اس کو اٹھائے ہیں۔ فیقال لہ اخبرنا عما نسألک، فرشتے کہیں گے خبر دو ہم جو کچھ سوال کرتے ہیں۔
فیقول، یہ بندہ کہے گا دعونی حتی اصلی، بھائی مجھے چھوڑ دے، میری عصر کی نماز جاری، میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ یہ کون کہے گا؟ جو واقعی نماز کا پابند ہے دنیا کے اندر نا، وہی یہ بات کہے گا۔ جو کبھی سر جھکایا ہی نہیں، نماز پڑھا ہی نہیں، عصر کی نماز کے اب 5 نمازیں چلی گئیں، کبھی اس کو اس کی فکر نہیں ہوئی، وہ قبر میں یہ کہے گا کہ چھوڑو میں نماز پڑھوں گا۔ یہ مومن کہے گا، نمازی کہے گا کہ بھائی چھوڑ دو۔ فیقول دعونی حتی اصلی، ارے تم کو سوال کی لگی ہے، میری نماز جا رہی ہے، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں۔ فیقول انک ستفعل، وہ کہیں گے ہاں یہ تم کر سکتے ہو۔ فاخبرنا عما نسألک عنہ، پہلے ہم جو سوال کر رہے ہیں نا اس کا جواب دو۔ فیقول وعما تسألون، بتاؤ بھائی تم لوگ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ فیقال، تجھ سے کہا جائے گا ارأیت ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ بتاؤ وہ آدمی جو تم میں آئے تھے نبی بنا کرنا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ماذا تقول فیہ وماذا تشہد بہ علیہ، تم کیا کہتے ہو، ان کے سلسلے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ فیقول محمد، وہ کہے گا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر رہے ہو کیا؟ فیقال له نعم، وہ کہیں گے ہاں انہی کے بارے میں۔ فیقول اشہد انہ رسول اللہ، کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ وانہ جاء بالبینات من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فصدقنا، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ فیقال له علی ذلک حییت وعلی ذلک مت وعلی ذلک تبعث انشاءاللہ، تو فرشتے کہیں گے واہ بھائی واہ، واقعی تم اسی پر زندہ رہے، تم اسی پر مرے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں ایک بدعقیدگی کا اور ذکر کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو لے کر منکر نکیر آئیں گے اور دکھا کے کہیں گے وہ فوٹو ان کو پہچانتے ہو؟ ھذا الرجل یہاں جو آ رہا ہے کان فیکم یا بعث فیکم، تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ فوٹو لے کر آئیں، سب غلط ہے، وہاں کوئی فوٹو اور تصویر لے کے آنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاں فوٹو ہوتی وہاں فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، فرشتے فوٹو لے کے پہنچ جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی آئیں گے، کچھ نے کہا اللہ کے رسول خود آئیں گے۔ ایک صاحب بہت بڑے عالم دین گردانے جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک مسلک ہے، ان کے بڑے فالوور ہیں، گلی کوچوں میں وہی موجود ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری قبر جب آپ لوگ بنائیں نا تو میری قبر کو قد آدم بنانا۔ قبر کیا ہے، زیادہ زیادہ کمر تک بنائی جاتی ہے، انہوں نے کہا نہیں میری قبر جو ہے سر سے بھی اونچی بنانا۔ کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ قبر میں جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے نا تو میں جلدی سے کھڑا ہو کر جھک کر پڑھوں گا سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اتنی رہنا کہ میں کھڑا ہو جاؤں ادب سے۔ یہ سب بدعقیدگی ہے میرے بھائی، کہیں کسی کتاب میں چیزیں نہیں، یہ خود من گھڑنت عقیدے ہیں جو عشق میں محبت میں گھڑ لیے گئے، بنا لیے گئے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر یا آپ خود قبر میں آئیں گے، یہ عقیدہ باطل ہے، یا آتے ہیں عقیدہ باطل۔ اللہ کے رسول کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، جو نبی تم میں بھیجے گئے تھے، جو رسول آئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہاں پر شاد کر کے بیان کیا گیا، صرف نبی کا تذکرہ کیا گیا، دین اور رب کے بارے میں سوال نہیں ہوا۔ اس طرح کی حدیثیں ہیں، کہیں پر کوئی چیز شارٹ بیان ہوتی ہے، کہیں تفصیل سے بیان ہوتی ہے، سب کا مجموعہ جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتے کہیں گے بھائی تم اسی پر زندہ رہے اچھی طرح، اور اسی پر تمہاری موت آئی صحیح عقیدے پر، قیامت والے دن بھی اسی عقیدے پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا، پھر اس کی قبر کو 70 گز جو ہے چوڑا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا۔ وَيُنَوِّرُ
वयुनव्विरु लहू फीह, और उसमें नूर पैदा कर दिया जाएगा। सुम्मा युफ्तहु लहू बाबुन इलल जन्नह, और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। फयुकालु लह, और उससे कहा जाएगा उन्जुर इला मा अअद्दल्लाहु लक फीहा, और कहा जाएगा देखो जन्नत में तुम्हारे लिए क्या अल्लाह ने तैयार किया है। और जो है खूब अच्छी तरह वो जो नेमतें हैं वो देखेगा और रश करेगा कि अल्लाह ने क्या क्या चीजें उसके लिए बनाई है। जहन्नम का भी खोल कर दिखाया जाएगा और कहा जाएगा इसको देखो, जहन्नम में तुम्हारा ठिकाना था लेकिन अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। और उसको भी देखेगा वो तो समझेगा कि मैं किस हाल में हूं, अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा फजल व करम किया है। यहां एक बात का इजाफा है, वो ये है कि फरिश्ते कहेगा अगर तुम नाफरमान होते तो ये जहन्नम में तुम्हारा ठिकाना था। और फिर अल्लाह ताला उसके लिए एक चीज ये करेगा, उसकी रूह को अल्लाह ताला एक परिंदे के कालिब में डाल देगा। यहां ये बात याद रखें, जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को, हम समझते हैं रूह कहां है, रूह कब्र में नहीं है। कब्र में सवाल जवाब हो गया, अल्लाह ने उसके लिए जो दुनिया बनानी थी उसके लिए, उसकी रूह के लिए बना दी, और उसकी रूह को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत परिंदे के कालिब में डाल दिया। एक परिंदा है, रूह इस इंसान की उसमें चली गई। वही तैरुन खुदरुन तालुकु बिशजरिल जन्नह, वो एक ऐसा खूबसूरत परिंदा है हरा भरा जो जन्नत के दरख्तों पर लटकेगा या वहां की किंदेलें जो हैं उनमें बैठेगा। लोग कहते रूह कहां जाती है, रूह यहां पहुंच रही है। जन्नतियों की रूहें जो है उनके जिस्म से पहुंचने से पहले अल्लाह उनकी रूहों को एक परिंदे की शक्ल में, सब्ज परिंदे की शक्ल में पहुंचा देगा। वह युआदु जसदुहु इला मा बुदिया मिनहु मिन अत-तुराब, अल्लाह के रसूल ने कहा और उसका जिस्म जहां से बनाया गया था मिट्टी से ना, उसी मिट्टी में मिल गया। रूह कहां पहुंची, एक परिंदे की शक्ल में पहुंच गई जन्नत में। और जो शहीद होते हैं वो तो अर्श में किंदीलें लटक रही वहां पहुंचा दिए जाते। वज़ालिका कौलुल्लाहि ताला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही दरअसल अल्लाह ताला का ये फरमान का माना है कि युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि अल्लाह ताला मोमिनों को कौल सादिक यानी कलमे तौहीद से दुनिया की जिंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी रखेगा। यहां आखिरत से मुराद क्या है, कब्र, और इसके बरअक्स काफिरों का मामला होता है। यह सही इब्न हिब्बान में रवायत आई है और इमाम इब्न हिब्बान ने इसे मरफूअन जिक्र किया। तो मेरे दोस्तों, ये वो बातें थी जो आपके सामने बयान की गई। एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम में से बहुत से लोग नहीं जानते।